کریں جیسا وہاں ایک گھر بنا ہوا ہے ایسا ہی گھر یہاں بھی ایک بنا دیتے ہیں۔ یمن میں بھی گھر بنا دیا، بہت اچھا اعلان کر دیا، پوری مملکت میں، پورے یمن میں اعلان ہو گیا کہ آئندہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے یہاں ایک گھر بنایا ہے اسی طرح کا، اس سے زیادہ اچھا گھر ہم نے بنا دیا ہے، تو آئندہ آپ لوگ یہیں طواف کریں، یہیں اسی گھر کی عبادت کیا کریں، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی نہیں آیا، پھر اعلان ہوا، کوئی نہیں آیا، کئی دن تک اسی طرح ہو گیا، بادشاہ بھی پریشان، وزیر بھی پریشان۔ ایک دن کیا ہوا کہ رات کے وقت میں 2-3 نوجوان اندر گئے، اندر خوب پیشاب پخانہ کر کے آ گئے، اور یہ سمجھایا، یہ بتایا کہ یہاں ہم عبادت کرنے کے لیے تو نہیں آئیں گے، ہاں پخانہ کرنے کے لیے ضرور آئیں گے یہاں پر۔ ایسے جب اس کو خبر ملی تو غصے میں آ گیا، بہت ناراض ہوا، کیا کریں؟ اس کے وزیروں نے اگلا مشورہ دیا۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آدھا پاگل تو آدمی حکومت کے نشے میں ہو جاتا ہے، آدھا پاگل، اور باقی جو تھوڑی سی عقل ہوتی ہے وہ اس کے وزیر مشیر اس سے لے لیتے ہیں۔ ہاں جی، تو اب وہ مشورہ کیا ان سے، انہوں نے کہا جی ایسے کریں، اس گھر کی عبادت اس وقت ہوگی جب آپ اس بیت اللہ کو گرائیں گے۔ اب یہ عقل نہیں، یہ سمجھ نہیں کہ وہ بیت اللہ تو قربانیوں سے وجود میں آیا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کے پورے گھرانے کی قربانیاں، اس کی وجہ سے وہ بیت اللہ جو ہے وہ تعمیر ہوا، اس کو تم کیسے گرا سکتے ہو؟ تو ایک ہے مال کی بنیادوں پہ چلنا، حکومت کی بنیادوں پہ چلنا، دل حکومتیں نہیں پلٹ سکتی، مال کی وجہ سے دلوں کو نہیں پلٹا جا سکتا، دل تو قربانیوں سے پلٹتے ہیں، اور دل جب مشقتوں کے ساتھ دین کا کام کیا جاتا ہے اور قربانیوں کے ساتھ دین کا کام کیا جاتا ہے، اس سے اللہ پاک دلوں کو پلٹتے ہیں، دلوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہاں ان کی مانو، ان کے پیچھے چلو۔ وہ پورے گھرانے کی قربانیاں، اس پہ اللہ پاک نے بیت اللہ کو اس کی تعمیر کروائی ہم سے۔ اب چلا وہاں سے، اس زمانے میں سب سے بڑی جو قوت ہوتی تھی وہ ہاتھیوں کا لشکر تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے لیا اس نے کہ اب جا کے بیت اللہ کو گرانا ہے۔ وہاں سے چلا، چلتے چلتے وہاں جب مزدلفہ کے پاس پہنچے، وادی محصر اس سے پہلے وہاں پہنچے تو اس کے آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ان کے کچھ اونٹ پکڑ لیے اور پکڑ کے لے آئے۔ عبد المطلب کو پتا چلا کہ اس طرح سے ابرہہ آیا ہے اپنی فوجوں کے ساتھ بیت اللہ کو گرانے کے لیے، بیت اللہ کے سردار تھے وہاں کے، انہوں نے پتا چلا کہ بھی اس کے آدمیوں نے ان کو اونٹ پکڑ لیے۔ وہاں سے وہ آئے، آ کے کہا کہ بات کرتا ہوں ابرہہ سے۔ ابرہہ کے آدمیوں نے بتایا کہ اس طرح مکہ کے جو سردار ہیں عبد المطلب وہ آئے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ ابرہہ کا خیال یہ تھا کہ وہ آئے ہوں گے کہ مجھے روکے، منع کرے کہ تم کیوں حملہ کرنے کے لیے آئے ہو یہاں پر، بیت اللہ ہے اس سے۔ تو اب وہ آئے، جب بیٹھے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تیرے آدمیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، تیرے آدمیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، ان سے کہو کہ میرے اونٹ واپس کریں۔ اس نے آدمیوں کو بلایا کہ ان کے اونٹ واپس کر دو، یہ سردار ہیں یہاں کے، اونٹ واپس کر دیے۔ اس نے اگلی سوال پوچھا، اگلی بات پوچھی اس نے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں یہاں بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، آپ جانتے ہیں، اور آپ نے مجھ سے بیت اللہ کی کوئی بات نہیں کی، آپ یہاں کے سردار ہیں، آپ مجھ سے اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس پہ فرمایا انہوں نے، کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اس گھر کا بھی رب ہے، اس کا مالک بھی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب موت آتی ہے تو بیت اللہ پہ اس کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیتا ہے، اس پہ تدبیریں اپنی چلانی شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا اس کا بھی رب ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنی بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ خیر، وہ اپنے اونٹ لے کے آگے، اس کا قافلہ آگے بڑھا، تھوڑا سا آگے بڑھے تو سمندر کی طرف سے وہاں سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، ابابیل، اور ان پرندوں کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں،
पंजों में छोटी छोटी ककड़ियां। हाथियों का लश्कर अल्लाह ने उसको खत्म करने के लिए कोई मुकाबले पे हाथी नहीं भेजे, कोई अल्लाह पाक ने कोई नहीं मुकाबले पर कोई जानवर नहीं भेजे, कोई कुत्ते कोई भेड़िए नहीं भेजे, छोटे छोटे परिंदे। अच्छा, परिंदों को भी ये नहीं कहा कि उनकी आंखों में पंजे ही मार दो, ये भी नहीं किया, बल्कि परिंदों के मुंह में छोटे छोटे से कंकर, और वो परिंदे ऊपर आए और एक कंकर ऊपर से गिराते, जो फौजी जो सिपाही उसके सर पे गिरता है, उसकी लोहे की टोपी को काटता, फिर उसकी खोपड़ी को काटता, उसके जिस्म को काटता, वहां से गुजर के हाथी के जिस्म में दाखिल होता, हाथी को काटता और जमीन पे जाके धंस जाता है। और थोड़ी देर में वो सारा हाथियों वाला लश्कर, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने उस हाथियों वाले लश्कर के साथ क्या किया? ऐसे कर दिया कि जैसे जानवर घास को चर के चिपा के थूक देता है, ऐसे कर दिया उसका। मेरे भाइयों, अल्लाह की कुदरत आज भी उसी तरह से मौजूद है। तो अल्लाह पाक ने उस हाथियों वाले लश्कर का सफाया कर दिया। और मेरे भाइयों, तीसरे मौके पर अल्लाह की कुदरत ये अबरहा के वाक़े में ज़ाहिर, बड़े पैमाने पर ज़ाहिर, बड़े पैमाने पर, कि जो बैतुल्लाह के उस पे उसके खिलाफ वो मंसूबे बनाएगा, अल्लाह पाक उसके साथ इस तरह से इंतजाम करेगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, चौथा मौका, जिस मौके पर अल्लाह की कुदरत बड़े पैमाने पर ज़ाहिर हुई बैतुल्लाह पर, कि वहां अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, उसी मक्का मुकर्रमा में, उसी बैतुल्लाह। अब तो वो घर जो है वो बैतुल्लाह के उसके बीच में आ गया हुआ है, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई। तो आप जब पैदा हुए तो यतीम, वालिद का आपकी पैदाइश से पहले इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र हुई तो वालिदा आमना रज़ी अल्लाह अन्हा, उनका भी इंतकाल हो गया। 8 साल की उम्र हुई तो दादा बड़ी मोहब्बत करते थे, यानी चूंकि सरदार थे, उनके लिए एक कालीन बिछा होता था बैतुल्लाह के साथ, उसके सहारा लगा के बैतुल्लाह की दीवार के साथ वहां बैठा करते थे। किसी को उस कालीन पे बैठने की इजाजत नहीं थी सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि ये मेरा बेटा जो है भाई इसको कोई नहीं रोकेगा, वो वहां बैठा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा वो बहुत शफकत और मोहब्बत से परवरिश करते थे। 8 साल के हुए तो दादा को भी अल्लाह ने ले लिया, वो भी इंतकाल कर गए। अब यतीम बच्चा, ना बाप ना माँ ना दादा, आमतौर पर यतीम बच्चे बिगड़ जाते हैं जिनका बाप सर पे ना हो। अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बच्चे की भी तरबियत फरमाई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कैसी तरबियत फरमाई। अब चचा ने परवरिश में ले लिया, अबू तालिब ने, उन्होंने परवरिश में लिया, घराना अयालदार था, गरीब थे, तो उसका कुछ इतना काफी नहीं होता था घर में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्र में 8-10 साल की, 10-12 साल की उम्र में, मानते कि थोड़ी सी उजरत के लिए मैं बकरियां चराया करता था, बकरियां चराता था ताकि कुछ घर का गुजारा हो जाए। अब मेरे भाइयों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए, आपने 40 साल उनके बीच में गुजारे और जिंदगी ऐसी गुजारी आपने, आपके अखलाक ऐसे शानदार, यानी आप अमीन हैं, सादिक हैं, सारी कौम अपने मसाइल आपके पास लेकर आती है। बैतुल्लाह की दोबारा जब तमीर करने लगे तो उसमें थोड़ा सा झगड़ा हो गया, और हर कबीला कहे कि वो जो हजर अस्वद है हम लगाएंगे, दूसरा कबीला कहे हम लगाएंगे, तीसरा कहे कि इतने में जो सुबह जो सबसे पहले बैतुल्लाह पे आएगा उससे फैसला करवाएंगे। अगले दिन सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, देखा कि वो मोहम्मद आ गए, ये सादिक है, अमीन है, ये सबसे अच्छा फैसला करेंगे। ऐसे मारूफ थे, हर झगड़े में आखिर में उनसे पूछ लेते थे। और दुश्मन भी
کہتے کہ بھی یہ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے قبائل کو، جتنے قبیلے تھے ان کے کہا کہ بھی تم ایسے کرو، تمہارا ایک ایک آدمی آ جائے، ہر قبیلے کا سردار آگے آ جائے، ایک چادر کے اوپر اس حجر اسود کو رکھ دیا، کہا کہ سب اٹھا کے لے چلو وہاں پر۔ سب نے اٹھا کے لے آئے وہاں پر، اور آپ نے پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو وہاں پر لگا دیا۔ کہا ایسا شاندار فیصلہ کہ سب کو اس میں مطمئن کر دیا، سب کو ایسے۔ لیکن میرے بھائیوں، صرف اس سے لوگوں کی زندگیاں نہیں بدلی، اس سے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اس سے لوگوں نے اپنے کفر کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اسلام جو پھیلتا ہے وہ دعوت سے پھیلتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ دعوت سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ دعوت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوں گی، نماز بھی ہے، ذکر بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، یہ سب چیزیں دعوت کے ساتھ ہے۔ دعوت زندگیوں کو بدلتی ہے، دعوت زندگیوں کو پلٹتی ہے۔ صرف اخلاق سے اسلام نہیں پھیلتا، اخلاق معمول ہوتے ہیں، اخلاق معمول ہوتے ہیں، لیکن جو زندگیاں جو بدلیں گی وہ دعوت سے بدلیں گی۔ ہمارے یہ بستی میں، مسجد میں 20 آدمی ہیں 3 چلے لگائے ہوئے، 40 آدمی ہیں 3 چلے لگائے ہوئے، اگر یہ روزانہ دعوت دیں، روزانہ گشت کریں، روزانہ ملاقاتیں کریں، کئی 100 آپ کے ہاں تو کراچی میں 300 آدمی ایک مسجد میں موجود ہیں، اگر یہ روزانہ دعوت دے، روزانہ گشت اور ملاقاتیں کریں، دنوں میں اللہ پاک پوری فضا کو بدل دے۔ دعوت سے زندگیاں بدلتی ہیں، دعوت سے لوگ پلٹتے ہیں۔ تو خیر 40 سال آپ نے بیچ میں گزارے، اور لوگوں کو اعتماد بھی، اور ایسے امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں۔ اس کے بعد ایک پریشانی رہتی تھی آپ پر کہ یہ کیا حالات چل رہے ہیں، بچوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، بچیوں کو، اور آپس میں لڑائی شروع ہوتی ہے، کئی سال تک لڑائی چلتی رہتی ہے۔ تو ان سب کو دیکھ کے پریشان ہوتے تھے، جتنے بھی سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں حالات کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ وہاں غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے، اور وہاں کئی ہفتے تک وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، بیت اللہ کو دیکھتے رہتے دور سے، اور کھانا بھی ساتھ لے جاتے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں تھیں، پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی بھیجی۔ جب 40 سال کے ہوئے آپ کو نبوت ملی، جب آپ کو نبوت ملی تو آپ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ کو اس کے جب پہلی وحی اتری اقرا، تو اس کے بعد پھر آپ گھر تشریف لائے، اپنی اہلیہ کو سارا واقعہ سنایا، اور گھبراہٹ تھی، اس کی وحی کا ایک پریشانی تھی، تو انہوں نے تسلی دی کہ جی آپ گھبرائیں نہیں، آپ تو ایسے اونچے اخلاق والے ہیں، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ایسے اونچے اخلاق والوں کو اللہ ضائع نہیں کیا کرتا، آپ گھبرائیں نہیں۔ اور ان کو ساتھ لے کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے ساری بات سنی، ان کا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور یہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ وہی نبی ہے جن کی خوشخبری، جن کی خبریں ہمیں پرانی کتابوں میں ملی، وہ پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ اب وہاں تھوڑی سی جو بات ہوئی، خدیجہ رضی اللہ نے، اور دوسرے آدمی جو ایمان لائے ہیں وہ ورقہ بن نوفل ہیں، فوراً ایمان لے آئے۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور کو تسلی بھی دی، اور جب وہ چچا زاد بھائی سے بات ہوئی اور دعوت بھی دی، اور وہ بھی ایمان لے آئے، تو دوسرے آدمی ایمان لائے حضرت ورقہ بن نوفل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ذمہ داری دی، پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو پھیلانا ہے، پورے عالم میں اللہ کے کلمے کو پھیلانا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکانا۔ صرف یہ نہیں اس زمانے کے، صرف عرب نہیں، قریش نہیں، صرف بلکہ ساری دنیا کے انسان اور قیامت تک کے آنے والے انسان، سب کو اللہ کی اطاعت پہ، اللہ کی بندگی پہ لانا، اللہ کے احکامات پہ چلنے والا بنانا، اللہ کے مرضی پہ زندگی گزارنے والا بنانا، اس کی محنت، اس کی ذمہ داری حضور پہ ڈال دی گئی۔ اب کوئی اسباب، بھئی ایک آدمی کو کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، کوئی فوج، کوئی ہتھیار، کوئی مال، کوئی عملہ دیا جاتا ہے، کچھ نہیں ہے ساتھ، 2 کام دے دیے، اٹھیے، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، لوگوں کو دعوت دیجیے۔ اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور دوسرا کام کیا دیا؟ اٹھیے راتوں کو، آدھی رات، کچھ کم کچھ زیادہ، اور اللہ سے مانگیے،
دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، اللہ پاک نے دو کام دیے۔ آپ نے چپ کے دعوت دینی شروع کی، انفرادی طور پر محنت کرنی شروع کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایمان لے آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، حضرت زید بن حارثہ ایمان لے آئے۔ کرتے کرتے انفرادی طور پر دعوت چلتی رہی، اور جو ایمان لاتا وہ دعوت دینے میں لگ جاتا ہے، جو ایمان لاتا وہ دعوت دینے میں لگ جاتا ہے، جو ایمان لاتا وہ اللہ کی طرف بلانے میں لگ جاتا ہے، انفرادی طور پر۔ 3 سال تک چپ کے بات چلتی رہی۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اب قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ صفا پہاڑی پر چڑھے، بلایا قبیلے والوں کو، بلایا، ان میں بات کی، ان کو دعوت دی، اور سب سے پہلے انکار کیا جس نے، وہ آپ کا سگا چچا ابو لہب، اس نے انکار کیا۔ پہلا پتھر اس نے مارا، پہلی گالی اس نے دی، اور پہلا دھکا اس نے دیا۔ اس کے لیے ہمیں بلایا تھا، اس کے لیے آپ نے پھر دعوت دی، اعلان کیا۔ 7 آدمی ہیں جنہوں نے پہلے اعلان کیا ہے دعوت نہیں، پہلے چپ کے دعوت دی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، خباب رضی اللہ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 7 آدمی تھے، اور جب دعوت دینی شروع کی علی اعلان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ، یہ تو بڑے تھے، ان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا، اگرچہ بعد میں ان پر بھی ہاتھ ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دی، کبھی گلے میں رسی ڈال کے کھینچ رہے ہیں، کبھی جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ بہادر کون ہے، انہوں نے کہ بہادر کون ہے، کہ جی آپ سب سے زیادہ بہادر ہے، کہا نہیں، مجھے وہ زمانہ یاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے، اور اتنے میں لوگ ان پر پل پڑے، کوئی ادھر سے مار رہا، کوئی ادھر سے مار رہا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے آپ کو بچا سکے۔ اتنے میں دور سے ابو بکر آتے ہوئے نظر آئے، کسی نے چلا کے کہا وہ تیرے ساتھی کو جان سے مار دینے لگے، دوڑے آئے اور آ کے بیچ میں گھس گئے، ایک کو ادھر گرایا، ایک کو ادھر دھکا دیا کہ کیوں مار رہے ہو اس کو، کیوں تم اس کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، اس کا جرم یہ ہے، یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اس لیے اس کو مارنا چاہتے ہو، اور بڑی مشکل سے بیچ میں سے بچا کے جو ہے نکال کے لے کے گئے۔ دعوت جب چلے گی تو میرے بھائیوں مسائل تو آئیں گے، مجاہدے ہوں گے اس میں، لیکن جب دعوت دے گا آدمی تو پھر اللہ پاک اس کا نتیجہ بھی نکالے گا۔ دعوت دلوں کو پلٹتی ہے، دعوت دلوں کو چیرتی ہے۔ آپ نے تو قربانیاں، مجاہدے، یہ دونوں حضرات، ان پر تو اب باقی جو 5 تھے یہ غریب مسکین۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا خباب رضی اللہ عنہ سے، اور بھی لوگ بیٹھے تھے، کہا کہ خباب ادھر آؤ، آپ میرے ساتھ آگے بیٹھ جاؤ۔ پاس بیٹھ گئے، اور یوں کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی یہاں بیٹھنے کا مستحق نہیں ہے اس جگہ میرے ساتھ بیٹھ، سوائے بلال کے۔ خباب سمجھ گئے، کہنے لگے نہیں، بلال بھی اس کے مستحق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا میری کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھیں۔ جب کپڑا ہٹا کے دیکھا تو پیچھے گڑے پڑے ہوئے تھے۔ خباب یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی۔ کہنے لگے کہ میں نے جب دعوت دینی شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اسلام قبول کیا میں نے، وہاں تو یہ بنیاد تھی کہ جو اسلام قبول کرے گا وہ داعی بنے گا، جو اسلام قبول کرے گا وہ دعوت میں لگے گا، جو اسلام قبول کرے گا وہ اللہ کی طرف بلائے گا۔ یہ اس کی خصوصیت تھی مسلمان کی۔ آج وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان ہو اور داعی ہو۔ یعنی تبلیغی جماعت، بھائی تبلیغی جماعت کوئی چیز نہیں ہے، تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی تبلیغ کوئی نہیں۔ ہر مسلمان تبلیغ والا، ہر مسلمان کی ذمہ دعوت کا کام ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دینا حکمت کے ساتھ، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضور کی نیابت میں ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے۔ اب وہ میرے بھائی حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جب دعوت دیتا تھا تو مجھے مارتے پیٹتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن مجھے ٹانگوں سے پکڑا، بازوں سے پکڑا، اور انگارے جلائے گئے کوئلے کی، اور دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر مجھے ایسے لٹا دیا گیا، اور ان انگاروں کو بجھانے والی کوئی چیز نہیں تھی سوائے میرے جسم کا خون اور چربی۔ بلال کے ساتھ تو یہ نہیں ہوا،
میرے ساتھ جو کچھ ہوا بلال کے ساتھ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی ہوا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ تو مشقتیں، مجاہدے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اسی دعوت کی وجہ سے۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، ان کو ابو جہل کبھی مار رہا ہے، کبھی جو ہے وہ تو کبھی عتبہ، کبھی شیبہ۔ آپ پاس سے گزرتے تو اس وقت میں کچھ آپ تسلی دیتے ان کو، کچھ کر نہیں سکتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ اصبر یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کرو، برداشت کرو، تمہارے لیے جنت کے وعدے، جنت کی خوشخبری ہیں تمہارے لیے، وعدے ہیں تمہارے لیے، اور کہ برداشت کرو، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کچھ نہ کہو، برداشت کرو اور لگے رہو، دعوت دیتے رہو۔ آپ قرآن اترتا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے، حوصلہ بڑھاتے، نماز، صبح و شام کی نماز، اس کی ابتدائی شکل میں نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ تو جو ایمان لاتا وہ دعوت میں لگتا، جو ایمان لاتا وہ قرآن سیکھنے میں لگتا، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو دعوت دینے میں لگتا، جو ایمان لاتا وہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنے میں لگ جاتا، اللہ سے مانگنے میں لگتا، اور اخلاق بنتے گئے، برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ پھر میرے بھائیوں بزرگوں، کرتے کرتے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسکیم کو ساری دنیا میں چلایا۔ پھر آپ وہاں سے ہجرت کر کے وہاں مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب اللہ نے آپ کو، سے پہلے معراج کا واقعہ ہوا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے چلے، بیت المقدس کی طرف کو لے کر گئے۔ راستے میں 4 جگہ نفل پڑے، اور جب وہاں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام پوچھا کہ آپ نے معلوم ہے آپ نے کہاں کہاں نفل پڑے؟ کہا نہیں، بتائیے۔ یعنی پہلی جگہ وہ یثرب ہے جو آپ کی آئندہ ہجرت کی جگہ ہوگی، وہاں آپ نے پڑھے۔ پھر وہاں سے جب آپ آگے چلے تو آپ نے وہاں 2 رکعت پڑھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، وہاں 2 رکعت پڑھی۔ پھر آگے آپ نے وہاں 2 رکعت پڑھی جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام کیا تھا، شجر موسیٰ، وہاں آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ اور چوتھی جگہ بیت اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام جہاں ان کی ولادت ہوئی تھی، وہاں آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ پھر بیت اللہ پہ آپ تشریف لے آئے، بیت المقدس پہ تشریف لائے، وہاں انبیاء کرام صفوں میں کھڑے ہیں سب، اور مصلی کی امام کی جگہ خالی ہے۔ اب سب انبیاء علیہ السلام انتظار میں ہیں کہ امامت کون کرائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں نا جی، ہم ان کی قدر کریں، ان کو وہ نسبت حاصل ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے ان کو بہت اونچا کیا ہے، جن کو اللہ نے مقام دیا ہم بھی ان کو مقام دیں، ہم بھی ان کو آگے رکھیں۔ نماز کا وقت آتا ہے، دن میں 5 دفعہ اللہ پاک ہمیں ایک بات سمجھاتے ہیں، 5 دفعہ دن میں کہ جی وہ اجی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا پیچھے ہو جائیں، بریگیڈیئر صاحب آپ بھی ذرا پیچھے ہو جائیں، اجی مالدار صاحب، تاجر صاحب آپ بھی ذرا پیچھے، مولانا آپ آگے تشریف لائیے، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ کیوں نہیں، دن میں 5 دفعہ اللہ پاک بتاتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو ہم ان کی قدر کریں۔ خیر، یہ تو ایسے بیچ میں بات آ گئی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑا، ان کو آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اس لیے کہتے ہیں امام الانبیاء، امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر آپ معراج پہ آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے پوچھا کہ آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ کہا کہ یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ جتنی عبادتیں ہیں، مالی بدنی قولی، وہ سبھی آپ کے لیے، ہم کیا لا سکتے ہیں آپ کے لیے؟ میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے ہمارے حبیب آپ پر سلامتی ہو، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں اللہ کی طرف سے۔ اور فوراً کیا فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ صرف میرے اوپر نہیں، میرے اوپر بھی اللہ، میرے اوپر بھی، اور جتنی انسانیت، جتنے نیک لوگ ہیں، جتنے اے اللہ جتنے نیک، ان سب کے اوپر آپ کی رحمت۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کے حبیب ہمیں وہاں جا کر نہیں بھولے، اور ہم یہاں اپنے کھیتوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے گھروں میں ہم اللہ کے رسول کو بھول گئے۔ اللہ کے حبیب یعنی ویسے سمجھانے کے لیے دکاندار کے پاس آئے، کہتے بھائی مجھے یہاں جگہ دے دو۔ یا رسول اللہ مسجد میں تو آ کے آپ کو دیکھ لیں گے، اس دکان میں آپ کے لیے گنجائش نہیں میری۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ اگر یہاں آ گئے تو مجھے سچ بولنا پڑے گا، میں ملاوٹ نہیں کر سکوں گا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکوں گا، میں کم نہیں توڑ سکوں گا، اس لیے آپ یہاں سے تو تشریف لے جائیے۔
اللہ کے رسول کھیت والے کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں اجی یا رسول اللہ آپ مسجد میں پہنچ جائے، میں وہاں آپ کے پاس آ جاؤں گا، اگر آپ میرے کھیت میں آ گئے تو میں تو سودی نظام پر میں بیج نہیں لے سکوں گا، میں جو ہے سودی قرضے پر میں کھاتے نہیں لے سکوں گا، میں تو عشر بھی مجھے روکنا ہے، مجھے تو عشر دینا پڑے گا، اگر آپ آ گئے آپ یہاں سے بھی تشریف لے جائیے، آپ یہاں سے بھی تشریف لے جائیے، اچھا مجھے اپنے گھر میں ہی جگہ دے دو یا رسول اللہ، اگر آپ میرے گھر میں آ گئے تو میرے گھر میں وہ جو خرافات ہے مجھے تو وہ ساری نکالنی پڑے گی، اگر آپ میرے گھر میں آ گئے تو مجھے تو گھر کے اندر بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا پڑے گا، بچوں کا بھی مجھے اور والدین کی بھی مجھے خدمت کرنی پڑے گی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی مجھے اچھا سلوک کرنا پڑے گا، میں تو زمین کے جھگڑے میں بہن کے ساتھ کبھی بولتا نہیں ہوں، میں تو مکان کے جھگڑے میں چچا کے ساتھ مقابلے پہ کھڑا ہوں، تو میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، آپ میرے گھر سے بھی تشریف لے جائیے، بھائی یہ ہمارا معاف کر دینا، یہ ہمارا۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول ہمیں وہاں نہیں بھولے، ہم یہاں ہر عمل میں بھول گئے، کھانے میں حضور کا طریقہ نہیں سامنے، پینے میں حضور کا طریقہ سامنے نہ رہا، لباس میں حضور کا طریقہ سامنے نہ رہا، یہ حضور کا یہ پرانے طریقے کا، سواری میں کیسے بیٹھنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے، شادی میں حضور کا کیا طریقہ، سب کو راضی کریں گے، سب سے زیادہ ناراض اللہ اور اللہ کے رسول کو کریں گے۔ یہ شادی ہے، شادی ہماری خوشی اللہ کی ناراضگی میں، ہماری خوشی اللہ کے رسول کی ناراضگی میں، اور اللہ کے رسول وہاں نہیں بھولے ہمیں وہاں پر۔ اس کے بعد اللہ نے پوچھا کہ آپ کو بہت ساری صفات ہم نے دی ہیں، آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ پسند کون سی صفت ہے؟ فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، عبدیت، مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ نے 8 چیزیں آپ کو خاص طور سے دی اپنی امت کے لیے کہ یہ ہماری طرف سے لے کے جائیے۔ ایک تو 5 نمازیں دی، نماز دی، اور روزہ دیا اور زکوٰۃ دی، 5 نمازیں وہاں پر دی اور روزہ اور زکوٰۃ، صدقہ، یہ دیا اللہ کے اب امت کے لیے کہ اپنی امت کے لیے لے جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ تمہارا مذہب اسلام ہوگا اور تمہارا نام مسلمان ہوگا، تمہارا یہ پاکستانی، کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، ہم ملیشین ہیں، ہم ترک ہیں، ہم سوڈانی ہیں، ہم یمنی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم مہاجر ہیں، انصاری، یہ سب نعرے اللہ کی ناراضگی کے نعرے ہیں، یہ سب نعرے اللہ کی طرف سے اللہ کے غصے کو کھینچنے والے نعرے ہیں۔ ہم اس کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ سلوک نہیں کریں گے، یہ میری پارٹی کا ہے، یہ میری قوم کا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، ہم اللہ کے امر کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے کو دیکھیں گے، اس بنیاد پہ ہم سب کے ساتھ چلیں، ہم مسلمان ہیں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یہ اللہ نے آسمانوں سے طے کر کے بھیجا، اور تمہارا دین اسلام ہے۔ قبر میں رکھا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کون سا ہے، اب جس نے قوم کو، قبیلے کو اور اپنی زبان والوں کو، اور کیسی طلبہ کی یونین ہے، یہ استادوں کی یونین ہے، یہ تاجروں کی انجمن ہے، یہ راجپوتوں کی، یہ میمنوں کی، اور یہ گجراتیوں کی، یہ مہاجروں کی، کوئی یونین نہیں ہے، کچھ نہیں، ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کے رسول کے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب قبر میں رکھا جائے گا، جب یہ پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کون سا ہے، کیا جواب دے گا یہ وہاں پر جا کے؟ ہاں میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد 3 چیزیں اور دی، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اللہ کے راستے کی ہجرت، نقل و حرکت، یہ 8 چیزیں معراج کے موقع پر آسمانوں سے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو دے کر اس امت کے لیے بھیجا۔ اب میرے بھائیوں بزرگوں، کل ہجرت فرمائی آپ نے، ہجرت کر کے آپ یہاں تشریف لے آئے، میں مختصر کر رہا ہوں، مدینہ منورہ تشریف لے آئے، وہاں آ کے آپ نے آتے ہی سب سے پہلا آپ نے کام کیا کیا، وہاں مسجد بنائی، آپ نے وہاں مسجد بنائی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو 4 موقع پر اللہ کی قدرت بیت اللہ پر بڑے پیمانے پہ ظاہر ہوئی، یہ 4 ہی مسئلے ہیں ہر شخص کے، ان کو چیزیں ملیں، ان کے گھرانے کی ان کی پرورش ہو جائے، دشمن سے ان کی حفاظت ہو جائے، اور ان کی سکیم، ان کا منصوبہ، ان کی تدبیر وہ کامیاب ہو جائے۔ یہ 4 مسئلے ہیں ہر شخص کے، اور یہی 4 مسئلے ہر حکومت کے، ہر حکومت کے یہی 4 مسئلے ہیں کہ ہمیں چیزیں ملیں، ہماری پبلک کو چیزیں ملیں،
ہماری پبلک کی پرورش ہو جائے، پبلک کی پرورش ہو اور اس کی دشمن سے حفاظت ہو جائے اور ہماری اسکیم دنیا میں چلے۔ ہر حکومت کے یہی 4 مسئلے ہیں۔ اب میرے بھائیو بزرگوں، وہاں سے جب ہجرت کر کے آپ تشریف لائے، یہاں آپ نے مسجد بنائی، وہاں مدینہ منورہ میں مسجد بنائی۔ آپ جب وہاں تشریف لائے تو آپ کی اونٹنی، جب ہجرت کر کے آپ آئے تو آپ کی اونٹنی جو ہے اب اس کے وہاں، چونکہ آپ سے 1 سال پہلے، یہاں ہجرت سے 1 سال پہلے آپ نے مصعب بن عمیر اور بعض جگہ عبداللہ ابن ام مکتوم بھی آتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان حضرات کو بھیجا تھا وہاں جا کے محنت کرنے کا۔ وہاں مدینہ منورہ میں محنت کی اس طرح سے کہ مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا کہ جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو۔ 1 سال پہلے محنت کر لی، اس لیے اب وہاں محنت کیا اور اللہ نے ایک فضا بنائی۔ تو انتظار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ جب آپ کے آنے کی خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو روز جو ہے وہ وہاں ثنیۃ الوداع، وہاں استقبال کے لیے لوگ آ جاتے تھے۔ جب ایک دن آئے تو وہ اس کے جانے لگے، انتظار کرتے رہتے تھے۔ تو اتنے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے، ایک یہودی نے دیکھا، وہ کہا کہ وہ دیکھو وہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے کئی دنوں سے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ابو بکر تو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے شعر پڑھے، طلعت بدر علینا من ثنیات الوداع، کہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہمارے اوپر ثنیۃ الوداع کی طرف سے، اور ہمارے ذمہ شکر واجب ہے جب تک جو ہے دائی دنیا میں دعوت دیتے رہے، ہمارے ذمہ شکر واجب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں آپ نے وہاں مسجد بنائی، اور جو مسجد بنائی آپ نے وہ ایسی کہ ہر آدمی آسانی سے بنا سکتا ہے۔ دن میں مردوں نے کام کیا، رات میں مستورات نے کام کیا۔ اور پھر میرے بھائیوں، اس مسجد میں کھجور کے تنے، وہ ستون، اور اوپر اس کے کھجور کے پتوں کی چھال، نیچے کچا فرش، ہلکی بارش ہوتی تو وہ اس کے جو کیچڑ ہو اس میں اس سے حفاظت ہو جاتی، تیز بارش ہوتی تو پانی اندر آ جاتا۔ بعض موقعوں پر آپ نے کیچڑ میں بھی سجدہ کیا۔ اور اس مسجد میں کوئی بیت الخلا نہیں، کوئی وضو خانہ نہیں، کوئی غسل خانہ نہیں، کوئی پکا فرش نہیں، کچھ نہیں، حتیٰ کہ کوئی چراغ بھی نہیں، کوئی چراغ بھی نہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، انہوں نے پہلی دفعہ مسجد میں چراغ جلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی، غیر شادی شدہ اگر کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، سمجھدار لوگ تھے، اللہ نے حضور کی مصاحبت کے لیے ان کو چنا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کی قلوب پر نگاہ ڈال کے اللہ پاک نے حضور کی مصاحبت کے لیے یہ چند لاکھ آدمیوں کو چنا تھا۔ یہ چنے ہوئے لوگ تھے حضور کی صحبت کے لیے۔ کہتے ہیں میرے صحابہ، ہر صحابی ستاروں کی طرح سے ہے، جس کے پیچھے بھی چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ، منزل پہ پہنچ جاؤ۔ اور میرے کسی صحابی کو ہلکا سمجھنا، کہتے ہیں ان کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، جیسے کھانا جو ہے نمک کے بغیر مزیدار بن نہیں سکتا، اس طرح میرے صحابہ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، صحیح ہو ہی نہیں سکتا، ان کے پیچھے چلنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمیم داری رضی اللہ عنہ، جب وہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی ہے، شادی کے قابل ہے، آپ ایسے کریں اس کو اپنی بیٹی بنا کے اپنی طرف سے ان کا نکاح کر دیں۔ حضور نے ان کی اس بات کو فوراً قبول کیا اور ان کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ سمجھدار لوگ تھے، چونکہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے حضور کے ساتھ کا جو رشتہ ہوگا یہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بات کی تھی کہ بھئی اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا جو حضور کے ساتھ جو قرابت ہے یہ قرابت قیامت کے دن بھی قائم رہے۔ اس پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں، اب تمیم داری رضی اللہ عنہ سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ 9 سال تک ساری نمازیں، فجر بھی اور مغرب بھی، عشاء بھی سب اندھیرے میں ادا ہوتی رہی۔ تو خیر مسجد بنائی اور مسجد میں وہ اعمال شروع کیے،
جو اعمال وہاں انفرادی طور پر تھے یہاں اجتماعی طور پر شروع ہوئے۔ میرے بھائیو، آج بھی ہمارا کام کیا ہے؟ جہاں مسجد نہیں وہاں مسجد بنانا، اور مسجد بنی ہوئی ہے اور اس مسجد کو اعمال سے آباد کرنا۔ مسجدوں میں روزانہ مشورہ ہو، مسجدوں کے اندر روزانہ ایمان کی دعوت ہو، ایمان کے تذکرے ہوں، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، مسجدوں میں فضائل کی تعلیم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، کچھ ساتھی ادھر بیٹھے تھے، کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں جی ذکر، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کچھ سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، دین سکھایا جا رہا ہے اور دین سیکھا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی خیر کی ڈھیری، یہ بھی خیر کی ڈھیری، مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ اس حلقے میں آپ بیٹھ گئے جہاں سیکھنا سکھانا تھا۔ مسجدوں میں دعوت کی فضا